کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ یا رب کائنات، ہمیں لوگوں کے شر سے اور لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کرے، نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ یا اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے آپ سے دور کر رہی ہے، اور ہر اس چیز کے قریب کر دے جو مجھے آپ کے قریب کر دے، آمین۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں، آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہے: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی، اور میری تکلیفوں کو سکون میں بدلنے والا میرا اللہ ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بے شک حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں: روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو
میں وہاں ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالی سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بے شک پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ ہے نا، سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ غموں کا انبار لگ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں لیکن سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ بے شک ہر نعمت پر دل سے کہیے الحمدللہ۔ درود پاک ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔